السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ کی بارگاہ رحمت میں بہت 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 امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ 2021 کے سفر میں ساتھی بننے کا، اس قرآن گروپ میں ساتھ رہنے کا، ساتھ دینے کا، ہر مشکل وقت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا اور ہر بات پہ لبیک کہنے کا، جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرا۔ آج بہت دل چاہ رہا تھا کہ آپ سب کے ساتھ کچھ دعا مانگ لی جائے، کیونکہ جیسا کہ اس سال کا آخری لمحات کی چند گھڑیاں ہیں، بس تاریخیں ہی بدلتی ہیں، شب و روز تو وہی ہیں، ہماری زندگی کے اعتبار بھی وہی ہیں، ہماری حرکات بھی وہی ہیں، ہمارے طور طریقے سب وہی رہیں گے، صرف تاریخیں بدل جائیں گی۔ لیکن کیونکہ تاریخیں بدلتی ہیں، یہ زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر آنے والا دن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر دیکھیں سوچیں تو ہر آنے والا دن اس بات کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ ہم اگلی منزل کی جانب ایک اور قدم بڑھا دیا، اپنے اگلے گھر کی جانب ایک اور قدم بڑھا دیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، یہی گمان ہے کہ آنے والا وقت، آنے والا سال 2022 اللہ تعالیٰ تمام مخلوق خدا کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین کر دے۔ اللہ اتنی آسانیوں کے معاملات کر دے، اتنی آسانیوں کے معاملات کر دے کہ کوئی دکھ کوئی تکلیف باقی ہی نہ رہے۔ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ کوئی دکھ کوئی تکلیف باقی نہ رہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر یہ سب چیز ہو جائے، ہماری زندگیوں سے دکھ تکلیفیں آزمائشیں امتحانات ختم ہو جائیں، تو ہم تو نعوذ باللہ خود ہی خدا بن بیٹھیں، پھر کون رب کو یاد کرے؟ ہم تو مطلبی لوگ ہیں، اللہ کے پاس اللہ سے رجوع ہی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری تمام تکلیفوں اور بیماریوں کا مداوع کرنے والا وہ رب ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ مل کے دعا کرتی ہوں، آپ بھی ہر لفظ پہ آمین کہیں، نہ جانے آپ میں کون اللہ کا اتنا مقبول بندہ ہے، کون اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمام گروپ ممبرز کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ بلیو می، جب لوگ مجھے میسج کر کے کہتے ہیں کہ آپ ضرور گروپ میں دعا کروایا کریں، کیونکہ آپ کے گروپ میں جی آپ کی بدولت سے جب بھی کوئی دعا ہوئی ہے، ہماری دعائیں سب قبول ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب لوگ اتنا یقین کرتے ہیں، توکل اتنا دکھاتے ہیں، تو ریئلی میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں کہ اللہ یہ آپ ہی کا خاص کرم ہے کہ پردے ڈالے رکھے ہیں۔ اللہ آگے بھی ہم سب پہ اپنی نظر کرم بنا کے رکھیں اللہ تعالیٰ۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور دعا میں شامل ہو جائیے۔ اے اللہ رب الحکیم، اے مالک یوم الدین، اے رب العزت، یا اللہ ہم تیرے نافرمان کمزور اور خطا کار بندے ہیں، لیکن ہم پھر بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہمارے جانے انجانے میں ہوئے اعلانیہ پوشیدہ دانستہ غیر دانستہ گناہ معاف فرما، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بخش دے مالک، ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں نہ رکھ۔ یا اللہ ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں نہ رکھ، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے۔ یا الہی ہم بھٹک گئے، قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے، الہی ہم بھٹک گئے، قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمیں باعمل دین کی سمجھ عطا کر یا رب۔ اے اللہ باعمل دین کی سمجھ عطا کر۔ یا اللہ دنیا و آخرت میں ہمارا ٹھکانہ بہتر سے بہترین بنا دے۔ اے اللہ رب العزت، ہم بہت پریشان، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ ہم بہت مشکل میں ہیں مالک، بہت مشکل میں ہیں، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہم رشتوں کے قرض، تیری نافرمانیوں کے قرض، مالی قرض کے بوجھ تلے دب گئے، ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات دے دے، ہمیں قرض کے بوجھ سے نجات دلا دے مالک۔
دلوں کو آپس کے بغض، کینہ، منافقت، جلن، حسد، دھوکہ بازی سے پاک کر دے۔ اس مشکل وقت میں ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احساس کرنے اور آپس میں محبت کرنے والا بنا دیں۔ یا اللہ، اولاد کے بغیر ماں باپ بہت ادھورے ہیں۔ اے اللہ، جن کو بھی الہی اولاد جیسی نعمت سے تو نے محروم رکھا، الہی ان سب کو نیک صالحات، صحت و تندرستی، زندگی والی اچھی پیاری خوبصورت نیک صالح اولاد عطا کر دے مالک۔ اے اللہ، مجھ سمیت جن کے پاس یہ نعمت ہے اللہ، انہیں نیک لائق فرما بردار بنا، اور ہم والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا سکون، دنیا اور آخرت میں فخر اور نجات کا ذریعہ بنا، اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ تو نے ہمیں سجدوں کی توفیق دی۔ ہم سجدے میں گر کے اللہ تجھ سے دنیا کی ہر بات کر لیتے، ہر چیز کا اعتراف کر لیتے۔ اللہ، سجدے نہ ہوتے تو ہم تو ان تمام دکھوں کے گھر میں مر جاتے۔ اللہ، اے اللہ، تیرا کتنا شکر کہ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا کی۔ اے اللہ، وہ باتیں جو ہم تیرے سوا کسی سے نہیں کر سکتے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا در رکھا۔ مولا، تیرے آگے رو لیتے، تیرے آگے رونے پہ کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی پوچھتا نہیں کہ کیوں رو رہے ہو، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی آنسو چھپانے نہیں پڑتے۔ اللہ، بہت فضل ہے تیرا کہ ہم تیرے در پہ کھچے چلے آتے ہیں، کھچے چلے آتے ہیں مالک۔ اے مالک، معاف کر دے بس۔ اے اللہ، تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے مولا۔ اے اللہ، اس 2021 کی جاتی آخری سانسوں میں اللہ ہمارے لیے اپنے رحمتوں کے اور کن فیاکون کے دروازے کھول دے مولا۔ اے اللہ، دکھا دے کن فیاکون کے نظارے مالک۔ اے اللہ، دکھا دے کن فیاکون کے نظارے مالک۔ اے اللہ، کن فیاکون کے نظارے دکھا دے مالک۔ اللہ، تجھے نہ پکاریں تو کسے پکاریں؟ مولا، کون ہے جو سنے؟ اے اللہ، بڑے دعوے رکھتی ہے ایک ماں کہ مجھے پتہ ہے میرے بچے کا کس حال میں ہے، اس سے میں منکر نہیں، لیکن مالک، جو حال تجھے پتہ ہے وہ تو دنیا میں پیدا کرنے والی ماں کو بھی نہیں پتہ۔ اے اللہ، بہت سی باتیں تو ماؤں سے بھی پردے رکھ جاتے کہ کیا انہیں تکلیف دیں، کیا انہیں بتائیں، لیکن اللہ تو ایک ایک سانس سے واقف ہے۔ یہ سانس خوشی میں نکلی، یہ سانس آہ میں نکلی، یہ سانس کس تکلیف میں نکلی۔ اے اللہ، اللہ بس کر دے، اپنی ناراضگی ختم کر دے مالک۔ اللہ، ہدایت مقدر کر دے مالک۔ اے اللہ، ہدایت مقدر کر دے مولا۔ اللہ، ہدایت دے دے۔ اللہ، اب ہدایت نہیں دیں گے تو کب دیں گے؟ اللہ، آدھے تو قبر میں دھنس چکے مالک، آدھے تو قبر میں دھنس چکے، آدھا وجود تو قبر میں اتر گیا مالک، آدھا باقی رہ گیا دنیا کے تماشوں کے لیے۔ اے اللہ، آدھا وجود باقی رہ گیا دنیا کے تماشوں کے لیے۔ اے اللہ، معاف کر دے، معاف کر دے، اب تو معاف کر دے مالک، اب تو معاف کر کے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، وہ کام لے لے مولا جس کے لیے تو نے ہمیں تخلیق کیا۔ اے اللہ، وہ کام لے لے جس کے لیے تو نے ہمیں تخلیق کیا۔ اے مالک، شرمسار ہیں، گناہگار ہیں۔ اے اللہ، الفاظ نہیں اپنے ہی منہ سے اپنی گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے۔ اے اللہ، معاف کر دے، اے اللہ، معاف کر دے۔ اے اللہ رب العزت، اے اللہ جل جلالہ، اے اللہ رب جل جلالہ، یا اللہ، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا۔ یا اللہ، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مبتلا نہ کرنا، اور اللہ، جو تقدیر میں لکھ دیا مالک اسے آسان کر دے مولا۔
اے اللہ بہت گناہ گار ہیں، آپ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے مولا۔ اے اللہ بس آسانیوں کے معاملات کر دے۔ اے اللہ مجھے اس کام کے لیے فرصت دینا جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا۔ اے اللہ مجھے اس کام کے لیے فرصت دینا جس کام کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا۔ اے اللہ بہت آسان کہہ دیتے ہیں وقت ہی نہیں، وقت ہی نہیں، وقت ہی نہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے لیے وقت نکالو، میں تمہارے وقت میں برکت دوں گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کتنی فارغ ہو تم، کیسے کر لیتی ہو سارا کچھ؟ میں بھی گھر والی ہوں، بچے ہیں، خاوند ہیں، سسرال کی ذمہ داریاں ہیں، اور باہر رہ کے تو اور بہت سی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ سب کے باوجود اللہ کے لیے ٹائم نکالتی ہوں، تو اس میں میرا کیا کمال؟ کیوں؟ کیونکہ میں رب کو ٹائم دینا چاہتی ہوں تو وہ رب میرے اس وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بس یہی کہتی ہوں اللہ اس کام کے لیے فرصت دینا جس کام کے لیے تو نے پیدا کیا، اور اس کام میں میرا دل مت لگنے دینا جس سے تو راضی نہ ہو۔ اے اللہ اس کام میں میرا دل نہ لگنے دینا جس کام میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صبر، شکر، سکون، حوصلہ اور سخاوت کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین صرف ایک تو ہی ہے جو فریاد سنتا ہے۔ یا اللہ ایک تو ہی ہے جو فریاد سنتا ہے، جو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو ہماری مدد اور رہنمائی کرے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو ہماری مدد اور رہنمائی کرے۔ اے اللہ جل شانہ تجھے تیری شان کریمی اور شان رحیمی کا واسطہ۔ اے اللہ آنے والا سال سب کے لیے خوشیوں، برکتوں، نعمتوں، رحمتوں، خوش بختیوں والا ہو، اور کھلے کھلے رزق حلال و طیب والا ہو۔ اے اللہ غربت بہت بری چیز مالک۔ اے اللہ اپنے سب پرائے ہو جاتے مولا، اس سے بڑی اور کیا تکلیف کی بات کہ اپنے پرائے ہو جاتے۔ کوئی تیرے سوا کارساز نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ مولا مدد کر دے، اللہ مدد کر دے۔ اے اللہ رب العزت مدد کر دے مولا۔ اے اللہ مدد کر دے مالک۔ اے اللہ معاف کر دے ان تمام گناہوں کو اللہ جن کی وجہ سے خود ہم نے اپنی زندگی میں مشکلات پیدا کی۔ اے اللہ معاف کر کے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ معاف کر دے مالک، بس اس جاتے لمحوں میں یہی دعا ہے الہی معاف کر دے۔ صبح آنے والی روشن صبح ایسی ہو الہی جیسے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں، ایسے گناہوں سے پاک کر دے مولا، گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا بول بالا کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو دیندار گھرانہ بنا دے۔ اے اللہ سب کی خیر، کل کی خیر، سب کا بھلا، کل کا بھلا۔ اے اللہ تجھ سے ہمیشہ کل کو ہی مانگا ہے مالک، کبھی اپنی ضروریات کو پیش نظر نہیں رکھا مولا۔ تو تو جانتا ہے جب بھی دعا کی کل کے لیے کی۔ اے اللہ کل سے شروع کر کے کل ہی پہ ختم کرتی ہوں۔ اللہ کل کا بھلا ہو، کل کی خیر۔ اے اللہ ہر طرف سے خیر خوشیوں کی خبر آئے مولا، اپنے پرایوں کی خیر، دیسیوں پردیسیوں کی خیر۔ اللہ جہاں جہاں آپ کے اور آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اللہ سب کے حال پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر کے اچھی پیاری دین والی زندگی، استقامت والی زندگی عطا کر مولا۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ دین کے معاملے آسان کر دے، اللہ دین کے معاملے آسان کر دے مولا، دین کے معاملے آسان کر دے۔ اے اللہ
جب یہ جان فنا ہو، منہ پہ کلمہ روا ہو، پڑھتے ہی دم نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ علت ذلت اور قلت سے بچائے رکھنا، اللہ علت ذلت اور قلت سے بچائے رکھنا، اللہ علت ذلت اور قلت سے بچائے رکھنا۔ اللہ اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم عطا کر دے، اللہ اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم عطا کر دے۔ اے اللہ آج کے دن ہم سب کی مانگی ہوئی کہی ہوئی تمام دعاؤں پہ کن فیکون فرما دے، اللہ معاف کر دے اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ جس کا تو ہو گیا اسے تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں، بس ایسا ہی بنا دے۔ اے اللہ دنیا کی فکروں سے بے فکر کر کے یا رب اپنے فکر اور ذکر میں لگا دے مالک، اپنے فکر اور ذکر میں لگا دے مالک، اپنے فکر اور ذکر میں لگا دے مالک۔ کہ اللہ یہ دنیا تو کہتی ہے جتنا بھاگو بھاگ سکتے ہو، اے اللہ اب تو تھک گئی، اے اللہ میں تو تھک گئی مالک، اب تو بس جسم چور چور ہو گیا، مولا سمیٹ لے الہی۔ اے اللہ میری کہی ہوئی تمام باتوں پہ آمین فرما دے، کن فیکون فرما دے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، اللہ کی حفاظت اور پناہ میں رہے۔ پلیز نئے سال کا بہت اچھے طریقے سے عبادتوں میں دعاؤں میں رہتے ہوئے استقبال کریں، اور اپنا کوئی نیو ایئر ریزولوشن رکھیں کہ اس سال میں ہم 5 وقت کی باقاعدہ نمازیں پڑھیں گے، کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھیں گے جو قرآن کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔